الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ نساء کی 35 آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ ہم نے 35 آیتیں جو ہے وہ 6 درسوں کے اندر پڑھی ہیں، اور یہ ہمارا الحمدللہ 7واں درس ہے اس سورہ نساء کے حوالے سے۔ سورہ نساء کا اس سے پہلے کا جتنا بھی حصہ ہے، یعنی آیت نمبر 36 سے تو آج میں نے پڑھا نا، اس سے پیچھے جتنا بھی حصہ ہے اس میں جس چیز کو نمایاں کیا گیا ہے نا، وہ ہے حقوق العباد۔ وہ یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، بلکہ اس صورت کا تو آغاز ہی اس سے ہوتا ہے نا، لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اب یہ سب تو میں دہرا نہیں سکتا، اب یہ یعنی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ایک بیج ہے، اس سے ایک پودا اگا ہے، کوئی اس کی شاخ مشرق چلی گئی، کوئی مغرب چلی گئی، کوئی جنوب شمال، کوئی پھل مشرق میں جا لگا، کوئی مغرب میں جا لگا، لیکن ہر پھل جو ہے اس کو جب آپ
اس کی تلاش میں جائیں گے نا کہ یہ کہاں سے اس کا رابطہ ہے، تو وہ آپ جڑ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ پھل مشرق میں لگا، مغرب میں لگا، شمال میں، جنوب میں۔ اسی طرح تمام انسان کالے ہیں، گورے ہیں، پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب وہاں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں سے بات شروع ہے۔ پھر وراثت کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پھر گھریلو سسٹم بیان ہوا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دوسری بھی چیزیں ہیں، بہرحال اب تو میں پھر ان کو اس طرح بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو آج کا ہمارا ان آیات کے اوپر مشتمل درس ہے، تو اس میں جو عنوان ہے وہ ہے اسلامی معاشرت میں مقدم چیزیں۔ معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر رہنا، اور جب آدمی مل جل کر رہتا ہے نا تو اس کی آزادی ختم ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ آپ گھر میں اکیلے ہی ہوں تو آپ ننگے رہیں، آپ کپڑے پہن کر رکھیں، ٹھیک ہے نا، کسی نے آپ کو دیکھنا نہیں ہے، واش روم میں بھی ہم اتار ہی لیتے ہیں نا۔ لیکن جب آپ دوسرا فرد گھر میں ہے تو اب سطر کا مسئلہ آ جائے گا نا، اب ویسے ہی آدمی کے اندر حیا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر گھر میں جس طرح ہم رہ لیتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے اور تھوڑا اس کا لحاظ کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کے نتیجے میں، اس زندگی کے یعنی معاشرے مل جل کر رہنے کے نتیجے میں کچھ ویلیوز، اقدار وجود میں آتی ہیں، اور معاشرہ اچھا ہوگا تو اچھی اقدار ہوں گی۔ ان اقدار کا لحاظ رکھنا، اس سے معاشرے کا رویہ جو ہے اس کا پتہ چلے گا معاشرہ اچھا ہے یا برا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے معاشرے کو ایک مضبوط معاشرہ، ایک مستحکم معاشرہ وہ بنانے کے لیے جو ہدایات دی ہیں، وہ بنیادی ہدایات جو ہے وہ آج ہمارے اس درس کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہدایات آ رہی ہیں نا وہ نفل نہیں ہے، فرض ہے۔ بدقسمتی سے ہم جب فرض کا ذہن کے اندر آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اور کچھ چیزوں کو ہم فرض سمجھتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو ہم فرض سمجھتے ہی نہیں۔ مثلا حلال کھانا فرض ہے، اور اسی طریقے سے عدل اور انصاف کی بات کرنا، سچ بولنا فرض ہے۔ گھر کے اندر یا گھر کے باہر ستر و حجاب، پردہ فرض ہے، نمازیوں کے نہیں ہے، روزے رکھنے والوں کے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، نماز کی فکر اسے ہوگی کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، لیکن اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے میرے گھر کے اندر پردہ ہی نہیں ہے شرعی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا، اللہ کا حکم قرآن کے اندر جو وہ موجود ہے۔ تو یہ سمجھ لیں اب تک ہم نے اس سورہ مبارکہ میں جو چیزیں پڑھی ہیں نا وہ ان چیزوں سے مختلف ہیں جن کو بالعموم ہم فرض سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وراثت، یہ فرض ہے، جس کا حق ہے اسی کو ملنی چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی بھائی کی وراثت جو ہے وہ سمیٹے گا، قبضہ کرے گا تو ظالم ہے، وہ اس کی حق تلفی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ اس سے وہ مسجد بنائے، اس سے مدرسہ بنائے، اس سے جا کر جو ہے وہ حج کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہن کی وراثت رکھے، بھائی کی وراثت نہ ادا کرے، تو یہ سب اللہ کا حکم ہے نا۔ تو نماز بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ
اللہ تعالیٰ نے یہ جو مضمون آج ہم نے پڑھنا ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بیان کیے ہیں اور پھر حقوق اللہ کا تذکرہ کیا. ویسے قرآن میں اور بھی مقامات ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے علاوہ اور مقام بھی ہیں. یہاں بھی بات وہی آ رہی ہے، پہلے حقوق العباد جن کا تعلق معاشرے سے ہے، جس سے ایک معاشرے کا رویہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا کہ یہ اچھا رویہ ہے، برا رویہ، اچھا معاشرہ، برا معاشرہ ہے، یہ ایک مضبوط معاشرہ ہے یا ایک پھٹا ہوا معاشرہ ہے. جس طرح یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ جماعت ہیں، یہ پھٹے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جب بھائی کا ایک مرلہ ایک بھائی نے دبا کے اسے نہیں دیا تو اس کا دل اس کے ساتھ کبھی جڑتا ہے؟ بہن کا کیوں جڑے گا؟ جو جس گاہک کو ملاوٹ والا سودا دیا ہے وہ اس کا دل آپ کے ساتھ جڑے گا؟ جس کے اوپر ظلم کیا ہے، جس کو جھوٹ بولا ہے، تو یہ سمجھ لیں میت فساد فی الارض ہے ہی اس کا نتیجہ. بہرحال یہ بڑی اہمیت ہے ان چیزوں کی. تو ان کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ صرف نمازوں سے روزوں سے ہم حج کر لیں گے، دیکھیں ہر سال کتنے لوگ حج کر کے آتے ہیں، ہر رمضان میں کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں، معاشرہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا اسباب تو اس کے ہیں نا. یہ سمجھ لیں ہم جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں نا، زکوٰۃ کو چھوڑ لیں کہ زکوٰۃ حقوق العباد ہی ہے، اس کا نتیجہ نکلنا ہے آخرت میں. لیکن جب آپ حقوق العباد نہیں دیں گے، اس کا نتیجہ آخرت میں بھی نکلنا ہے، یہاں بھی نکلنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی نکلنا ہے. اس نے آپ کو گردن سے پکڑنا ہے، جس کا نہ پکڑ سکا تو پکڑ لے گا، نہیں پکڑ سکا تو گالیاں دیتا رہے گا، بد دعائیں دیتا رہے گا، آپ سے خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے نماز پڑھی نہ پڑھی، اللہ خوش ہے یا ناراض ہے وہ آپ کو قیامت کے دن بتائے گا. لیکن جس انسان کو آپ نے اس کا حق نہیں دیا وہ تو یہاں پورے محلے کے اندر بتائے گا. تو بس یہ سمجھ لیں کہ یہ حقوق العباد کی عدم ادائیگی کا نتیجہ آخرت میں تو نکلنا ہی نکلنا ہے نا، تو یہاں دنیا کے اندر بھی نکلتا ہے. بہرحال آغاز ہو رہا ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ. اب ذرا پس منظر میں سمجھ لیں وہ سارے احکامات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے، انسانوں کے حقوق سے ہے. اب اس کے بعد اب ویسے اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی 2 درسوں کے اندر مکمل ہوگا نا ساری بات. ابھی کچھ بات اگلے درس میں بھی آ جائے گی، لیکن وہ سمجھ لیں کیا ہے آج کا یہ جو درس ہے نا، اس کے اندر تو حقوق العباد کا تذکر آئے گا، اور ویسے انفاق کا ذکر بھی آ جائے گا. دونوں ذکر ہی آ رہے ہیں، لیکن اس سے آگے جا کر جو ہے وہ پھر نماز کا ذکر آ جائے گا. بالکل اسی طرح جیسا وہاں ایک آیت میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد آ گئے ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں کہ پہلے حقوق العباد ہیں، وہاں بھی پہلے حقوق العباد ہیں. قرآن کریم میں اکثر مقامات پر پہلے حقوق العباد ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں پہلے حقوق العباد ہیں، پھر حقوق اللہ، پھر نماز روزے کی بات ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، اور اللہ کے عبد بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو. اچھا، جب یہ عبادت کی بات آتی ہے نا تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آ جاتا ہے کہ نماز روزہ وغیرہ. تو یہ سمجھ لیں، میں وہ سمجھایا کرتا ہوں کہ عبد جو ہے یہ لفظ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال کیا، پہلے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، یا قرآن میں آیا پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ
عربی زبان کے وہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے استعمال ہوتے تھے. یعنی ابد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی یہ لفظ تھا. کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ وہ جن کو ہم اردو میں غلام کہتے ہیں یا فارسی میں بندہ کہتے ہیں نا، اس کے لیے یہ ابد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اچھا، یہ جو عبادت ہے یہ کس سے بنا ہے؟ ابد سے عبادت بنتا ہے. یعنی ابد کا جو عمل ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں مزدور، تو مزدور کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ مزدوری. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح حکیم کا عمل جو ہے وہ حکمت کہلاتا ہے، اسی طریقے سے ابد کا عمل جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے تو عرب میں کسی کے گھر میں عبد ہے، غلام ہے، تو وہ اس کا عمل کیا تھا؟ وہ اس کی عبادت کیا تھی؟ اس کی عبادت تھی جو اس کے آقا کی مرضی ہے اس مرضی کو پورا کرے، جو اس کی منشا ہے، اس کی رضا کے مطابق جو عمل کرنا ہے. اس نے کہا کہ میری بکریاں چراؤ، اس نے کہا میرے گھوڑے کو مالش کرو، اس نے کہا یہ کام کرو، وہ کام کرو. جو اس کا حکم ہے اس کو بجا لانا. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو فرق کیا پڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل آقا اللہ ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، اور ہماری عبادت کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا، جو اللہ کی رضا ہے اس کے مطابق چلنا. تو کیا اللہ کی رضا جو ہے وہ ملاوٹ کرنے میں ہے؟ اللہ کی رضا جو ہے وہ بہن بیٹی کا حق کھانے میں ہے؟ اللہ کی رضا کسی کے اوپر ظلم کرنے میں ہے؟ اللہ کی رضا نا انصافی کرنے میں؟ تو اللہ نے تو اس بارے میں بالکل واضح احکامات دیے ہیں. تو یہ سمجھ لیں یہ سب عبد سے تقاضا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں، یہاں یہی بتایا جا رہا ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ. دیکھو یہ جو تمہیں ہدایات دی گئی ہیں، یہ جو تمہیں حقوق العباد بتائے گئے ہیں، ان کے اوپر عبد کی طرح عمل کرو. عبد بن جاؤ عمل کر کے. عمل کر کے اپنے عبد ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دو. یہ بات کہی جا رہی ہے وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس طریقے سے کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ کرو. اچھا، اب یہ سمجھ لیں شریک صرف وہی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ جی کوئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ماننا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ماننی ہے یا بیوی ماننی ہے. یہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے اندر شرک ہو سکتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں توحید نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات میں توحید ہے. نوٹ کر لیں کہ توحید کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے بھی ہے. اب وہ زمانے چلے گئے کہ ہم کہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے، اللہ کی بیوی سمجھتا ہے، اللہ کا بھائی سمجھتا ہے. اب تو جو شرک ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہوتا ہے. اب یہ جو شرک صفات کے اندر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک مثال سے سمجھا دوں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ دولت پرستی، تو یہ دولت پرستی پوجا اسے کہتے ہیں نا، پرستش. خدا پرستی، دولت پرستی، کیا فرق ہے؟ دولت جو ہے نا اس سے اتنی محبت ہو جائے کہ اللہ کے واضح احکامات یاد بھی آ رہے ہیں، معلوم بھی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس حد تک ہو جائے کہ وہ دولت کو اہمیت دینا شروع کر دے اور اللہ کے احکامات کو ایک طرف کر دے.
اب دیکھیں ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تئیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، برباد ہو گیا عبد الدینار اور عبد الدرہم، عبد جو دینار کا عبد بن گیا اور جو درہم کا عبد بن گیا. یعنی عبد تو اللہ کا ہے، ہم عبداللہ کہتے ہیں نا، تو اللہ کا عبد ہے. لیکن اب یہ دولت سے اتنی محبت کرنے لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے اس کے سامنے. اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دوسروں کو بھی سناتا سمجھاتا ہے، خود بھی اسی کے اندر ملوث ہے. تو یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ دولت کا پجاری. اب اس کی وہ کیا ہے؟ دولت کا عبد ہے، درہم و دینار کا عبد ہے، روپے پیسے کا عبد ہے. اب یہ اب حقیقت میں اس نے یہ دولت جو ہے نا اس کو شریک بنا لیا اللہ کا، اسی پر اعتماد کرتا ہے، اسی سے عزت ہے، اسی سے مقام ہے. پھر دل میں آتی ہے کہ اب اللہ کی مانیں گے تو یہ دولت جو ہے وہ نکل جائے گی، ٹھیک ہے نا، پھر ہماری عزت کہاں رہ جائے گی، دنیا میں ہمارے مسائل کون حل کرے گا. تو یہ حقیقت کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق دو. اس اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا، اللہ کے عبد ہونے کا مظاہرہ اس طریقے سے کرو کہ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ جو تمہارے نزدیک زیادہ اہمیت اختیار کر جائے اللہ کے مقابلے میں، تم اسے زیادہ ترجیح دینا شروع کر دو، اسے شریک بنا لو اللہ کا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اب آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اب اس کے بعد وہ بات تو حقوق العباد کی شروع ہو رہی، تو اس میں سب سے اوپر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ والدین کا. دیکھیں اس دنیا کے اندر جو انسانیت کا آغاز ہوا ہے نا وہ ہوا ہے میاں بیوی سے، لیکن اس کے بعد پھر ایک سسٹم بن گیا کہ وہ میاں بیوی والدین بن گئے. اور انسان جب بالعموم دنیا کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ ہی کو جو ہے وہ اپنا محسن اور پہچانتا بھی ہے. ماں باپ جو ہے نا وہ اس کی نگہداشت بھی کرتے ہیں. زیادہ تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات خود جانتے ہیں کہ والدین کتنی قربانی دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھ لیں والدین زندہ ہی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، اپنی جوانی بھی ضائع کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات. اکثر کی بات ہے، باقی سب تو پھر کسی جگہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے نا. اکثر ماں باپ اولاد کی خاطر جو ہے نا وہ مشکلات مسائل سے میں گھرے رہتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ان کی اچھی تعلیم ہو جائے جی، پھر اچھی شادیاں ہو جائیں، ان کے اپنے گھر بھی بن جائیں، انہی میں انسان جو ہے نا وہ بلکہ بالعموم اللہ کو بھی پیچھے ڈال دیتا ہے. وہی بات ہے، یعنی اللہ سے بھی زیادہ اولاد کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے. یہ درست نہیں ہے، لیکن جو ہے فیکٹ وہ بات میں کر رہا ہوں کہ وہ عام طور پر اسی طریقے سے ہی ہے. اچھا، اب وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بالعموم وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. وہ کیوں نظر انداز ہو جاتے ہیں؟ اب وہ بچہ جس کو انہوں نے پالا تھا اس کی اپنی بیوی آ جاتی ہے، اس کے اپنے بچے آ جاتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو بلا کر اپنے بچوں کی پرورش کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا، اب وہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے آپ کو انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. لہذا ماں باپ نظر انداز ہو جاتے ہیں. اور ماں باپ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ایسی بات یہ ہے نا کہ جس طرح ایک فصل ہے،
جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھاد بھی ڈالی اور اس کو جو بھی اس کی سیوا کی، اس میں بڑھوتری نہیں ہونی، پھل نہیں لگنا یا کوئی، اور دوسری فصل جو ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کھاد ڈالیں گے، اس کی سیوا کریں گے تو پھل لگے گا۔ تو اب ظاہر ہے ماں باپ کی سیوا کرو گے تو وہ تو دن بدن پیچھے کو ہی جائیں گے، قبر کی طرف ہی جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں اپنے بچوں کی کرو گے تو وہ ان کی بڑھوتری ہوگی، جیسے کہ تمہاری ہو گئی اس طرح ان کی بھی جو ہے وہ ہوگی، ان سے تم امیدیں بھی رکھ سکتے ہو۔ والدین اگر تھے بھی تو کوئی ان کا ٹائم تھا کام کا، اب وہ ایسے ریٹائر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، نوکری سے تھے تو اب کر نہیں رہے ہیں، لہذا اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ تاکید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تمہارے اوپر اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے، تمہارے ماں باپ نے، لہذا اب جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو جو انہوں نے اپنے آپ کو تمہارے اوپر لگایا تھا نا، ان کی اس محنت کو ریٹرن کرو ان کے بڑھاپے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر تاکیدیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ دیکھو اپنے ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اونچی آواز سے بات نہ کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اپنے کندھے جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ جھکا کر رکھو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جب بات کرو دونوں کے ساتھ تو وہ بڑی نرمی کی بات ہونی چاہیے ماں باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر اگر تفصیل کے اندر جائیں گے تو ماں کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق باپ کے اوپر بھی فائق ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہے ماں باپ، اور باقی بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب دوسری بات آ گئی ہے، یعنی والدین کے حقوق، اور اس کے بعد کیا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے حقوق، والدین کے خصوصی والدین کا ذکر کر کے فرمائے، باقی اس میں سب قرابت دار آ گئے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ کسی ایک کے حق کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حق سے محروم کر دیں۔ مثال کے طور پر اب ایک آدمی جو ہے وہ والدین کے حقوق تو ادا کرتا ہے اور باقی شہر میں کسی کے ساتھ خیر نہیں کرتا، یعنی گھر میں اپنے والدین جو ہے نا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، اور باقی شہر میں ہر ایک کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، تو کیا یہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ اسے تحفظ دے دے گا، اللہ کے ہاں بچا لے گا؟ تو یہ سمجھ لیں یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دفعہ قسم کھا کے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول کون، کس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے ہمسائے کو پریشان کیا، اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے، خوف میں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ہمسائے کی وجہ سے۔ اچھا اب ہمسائے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی تردید کر رہے ہیں، نہیں ہے ایمان والا، اور قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، تو کی ہوگی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کیے ہوں گے۔
ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اس نے کیا ہوگا، لیکن بات تو ہو رہی ہے ہمسائے کی. تو جس نے بھائی کا حق نہیں دیا، جس نے بہن کا حق نہیں دیا، جس نے بیوی کا حق نہیں دیا، جس نے اولاد کا حق نہیں دیا، اب یہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہ مسلمانوں میں سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں مسلمانوں میں رہے گا جس طرح منافقین رہتے ہیں، آگے جا کر یہی اسی بات کا نتیجہ نکل آئے گا. تو اب یہ ملاوٹ جو کی ہے اس کا نقصان اس کے والدین کو تو نہیں ہوا، والدین کے ساتھ تو وہ اس نے سلوک کرتا تھا. تو لہٰذا یہ سمجھ لیں بعض اوقات ہمیں غلطی ہوتی ہے کہ ایک کا حق ادا کرنے سے دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کر لیں، چل جائے گا، معاف ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں دوسرا حق جو ہے نا وہ اس میں کیا اس کا ذکر ہے؟ وَبِذِل قربا، اور قرابت داروں کے بھی حقوق ادا کرو. ماں باپ کے بھی کرو، قرابت داروں کے بھی ادا کرو. قرابت داروں میں سب سے پہلے تو بیوی بچے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ لیں یہاں بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے عام طور پر، اور وہ ہوتی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تو ہم گھر کا تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھئی شادی کر کے بیوی کو کہاں رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں ابا جی کے گھر میں لے آئیں گے، اور دوسرا بھائی شادی کرے گا وہ کیا کہے گا؟ ابا جی کے گھر میں لے آئیں گے. تو مسائل شروع ہو جائیں گے پھر وہاں ایک جگہ رہنے کی وجہ سے. اسی سے پردے کے مسائل رہیں گے، وہ ہم اسی لیے ہم عمل نہیں کر سکتے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو ایک بات تو اس کی نا یہ ہے کہ ہم اس بارے میں سوچتے نہیں. آپ کبھی پرندوں کو دیکھیں، یہ پرندے شادی کر کے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ کبھی پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. نیا پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، وہ ابا جی کے گھونسلے میں نہیں جاتا. اور عربوں کے بھی یہی رواج ہے کہ وہ اپنا گھر بناتے ہیں اور اس کو پھر مینج کرتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کو عالیشان محل ہی بنا لیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے نتائج ہمارے معاشرے کے اوپر جب وہ پڑتے ہیں. چنانچہ ایک طرف باپ تو نہیں ہوتا، مرد ایسی چیزوں میں نہیں آتے. ایک طرف ماں ہوتی ہے اور ایک طرف بیوی ہوتی ہے. درمیان میں کون ہوتا ہے؟ درمیان میں وہ بیچارہ جس کی وہ ماں ہوتی ہے اور جس کی وہ بیوی ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ماں باپ، ماں شادی تو کر دیتی ہے لیکن اب اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ دونوں ہنس کر بات کر لیں، یہ دونوں کوئی پرائیویسی میں پرسنل بات کر لیں. وہ اگر کوئی خصوصی چیز اپنی بیوی کے لیے ظاہر ہے، وہ کوئی کپڑے لے آیا ہے، کوئی اس نے خصوصی اس کے بچوں کا کوئی مطالبہ آ گیا ہے، تو ماں ادھر جلتی رہے گی. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو پوچھا نہیں، یہ بس انہی کے آگے پیچھے رہتا ہے ہر وقت. تو یہ مسائل جب زیادہ بڑھتے ہیں نا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ وہ ہمارے زبان کے اندر کہتے ہیں کہ پانی نشیب کی طرف جاتا ہے. تو نشیب پھر بیوی ہوتی ہے. اب وہ آدمی مطلب 100% نہیں، وہ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر پھر کیا بندہ اپنا غصہ جو اس کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ زیادتی ادھر ہو رہی ہے، لیکن گالی کس کو دے گا؟ بیوی کو دے گا، بچوں کو دے گا، کوئی تھپڑ مار دے گا، کوئی اور بدسلوکی کا مظاہرہ کر دے گا. ٹھیک ہے. تنگ آیا پھر اسی طرح کرے گا. تو یہ بات سمجھ لیں، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے
کہ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، اس کو تھپڑ مارتے ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ بھولا کریں، آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بچے ہیں، یہ بیوی ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے چپ کر جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، ماں خوش ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات نوٹ کر لیں، وہ بچے آج بچے ہیں، جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو اس کو یہ بات نہیں بھولے گی کہ اس شخص نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا رویہ اس کا تھا میری ماں کے ساتھ۔ آپ خود غور کریں کہ اگر آپ کے والد نے آپ کی آنکھوں کے سامنے بچپن میں آپ کی والدہ کو گالی دی، اس کو کوئی تھپڑ مارا، اس کی کوئی توہین کی، یا آپ کے کوئی ماموں آئے، چچا آئے، ظاہر ہے جس طرح میں ایک شوہر کہتا ہے کہ میرے بھائیوں کی عزت ہونی چاہیے، میرے ماں باپ کی عزت ہونی چاہیے، تو عورت کا بھی حق ہے نا کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ماں باپ کو بھی عزت دے، میرے بھائیوں کو بھی عزت دے۔ تو وہ جب ایسی کوئی بدسلوکی ہوئی ہے ان کے سامنے، تو یہ اب وہ بچے ہیں، وہ آپ کو اٹھ کے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب وہ بڑے ہو جائیں گے اور ان کے دماغ میں یہ چیز فیڈ ہو گئی ہے کہ یہ میرا باپ اس کریکٹر کا مالک ہے۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ باتیں کہتے دیکھا ہے، پوچھتے دیکھا ہے، جی کیا کریں، ہم نے ساری زندگی بچوں کو پڑھا دیا، لکھا دیا، اور یہ کر دیا، شادیاں کر دی، پر اینڈ پر آ کر بچے اور ماں ایک ہے، میں ایک طرف ہوں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ نہیں، یہ تم نے کسی زمانے میں جو کیا تھا نا، اب ان کے بڑے ہونے پر تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی بیٹا تجھے پکڑ کے لمبا کر لیتا نا، تو پھر تو سنبھل کر بات کرتا تھا۔ اس کو وہ سب یاد ہے، شکر کر کے وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باپ تو ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، ہمارا جو باپ ہے بس ہم بڑے تنگ ہو کر اسے باپ کہتے ہیں، ہماری ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتا رہا ہے کہ یعنی میرا دل باپ کہنے کو کرتا نہیں، کیا کروں؟ یہ بھی شکر کریں کہ چلیں وہ باپ کہہ ہی رہا ہے۔ یہ اصل کے اندر جو آج بویا ہے وہ آپ نے کاٹنا ہے، اور یہ اثرات کہاں پڑنے ہیں؟ معاشرے کے اوپر پڑنے ہیں۔ لہذا یہ کبھی نہ سمجھا کریں کہ یہ جو گھر کا ماحول ہے یہ اس کی اہمیت نہیں، یہ آپ اس کے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، اور وہ بچے جنہوں نے کل کو جو ہے وہ بڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ عورت جو ہے وہ چیزیں آ چکی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نور کے دروس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے نا وہ کس طرح بیوی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو بالکل وہ مار کٹائی اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو بالکل درست نہیں ہے، اینڈ رزلٹ طلاق ہے پھر اگر یہ بالکل نہیں گزارا۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں، بچہ جو ہے آپ جتنا مرضی زور لگا لیں باپ کے مقابلے میں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ انس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ اللہ بھی تو یہی کہتا ہے نا، اللہ نے بھی جو ہے نا وہ ماں کا درجہ ہی پہلے رکھا ہے، تو وہ ایٹومیٹک، حالانکہ کما کے محنت کے کھجل ہو کر باپ ہی آتا ہے، لیکن اکثر پھر یہ ہونے لگ جاتا ہے کہ بچے دعا کرتے ہیں ابو گھر ہی نہ آئے، ابو باہر ہی رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک تو باہر ہے، سعودی عرب رہے، وہاں سے پیسے بھیجتا رہے، یہاں بھی جو کوئی میرے جیسا دکان کر رہا ہو کہتا ابا دکان تے ہی رہے ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر اس طرح کا ماحول جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اب آپ بد قسمت ہیں اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور آپ کی بیوی آپ کا انتظار نہیں کر رہی، آپ کے بچے آپ کا انتظار نہیں کر رہے، تو آپ بد قسمت ہیں، کوئی وجہ ہے، نوٹ کر لیں، کوئی وجہ ہے۔ اگر آپ کے گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے آپ کے بچے خوش ہیں نا، تو پھر آپ میں کوئی خرابی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اگر یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نوٹ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ
پھر جو ہے نا وہ یہ معاشرے کی خرابی کی شکل کے اندر وہ نکلے گا. تو بہرحال اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو اگلی نسل تباہ ہو جائے گی. تو لہٰذا اگر تو خدا نخواستہ بیوی کوئی بد کردار ہے، زانیہ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تو بچے صبر کر لیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا باپ مجبور تھا، اس نے جو ہے نا وہ ماں کو تنگ کیا یا اس کو مارا کیونکہ وہ اس میں یہ خرابی تھی. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ ان کا ذہن آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کیا تو وہ کہیں گے یار چلو جیسا بھی ہے اب کیا کریں باپ ہے. تو بہرحال یہ سمجھ لے اس کے اثرات پڑتے ہیں معاشرے کے اوپر. تو سب سے پہلے تو میاں بیوی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ تمدن کی جو سب سے نیچے والی اینٹ ہے، بنیاد ہے، وہ تو میاں بیوی ہے. آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا جو ہیں وہاں سے تمدن شروع ہوا ہے نا. تو تمدن کا آغاز ماں باپ سے نہیں ہوا، میاں بیوی سے ہوا. یہ ایسا رشتہ ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. معاشرے کے اندر جو ہے وہ یتیم ہیں، ان کے حقوق ہیں. جیسے جیسے ان کا کوئی قریبی ہے ایسے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو دین کا تقاضا ہے. جہاد، کوئی شہید ہو جائیں گے، ان کے بچے رہ جائیں گے، اگر ان کے بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو کون جہاد میں جائے گا. والمساکین، اسی طریقے سے مسکین. یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے کوئی غریب ہوتا ہے. غلطیاں بھی آدمی کر لیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اچھے خاصے آدمی کی فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، ملیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب لاس اینجلیس میں دیکھیں کتنا وہ کچھ جو ہے وہ جل گیا ہے. دکان کو آگ لگ جائے گی، آدمی مسکین ہو جائے گا. تو مسکین کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ ننگا ہو کر پھر رہا ہو. تو اس کی مدد کرنا، اسے دوبارہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اگر ایک امیر آدمی بھی مسکین ہو سکتا ہے نا، اجڑ جائے تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر بحال کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا. والجار ذی القربی، اور ایسا ہمسایہ جو تمہارا قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. ہمارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ اب باپ کا گھر ہے تو اب دو بیٹے ہیں، انہوں نے درمیان میں دیوار کر لی ہے وراثت میں، پھر دونوں کا ایسا بنتا ہے نا، تو کر لیا. تو اب بھائی بھی ہے، قرابت دار بھی ہے. تو جو مطلب ویسے ہی ہمسائے کا حقوق ہیں، اور اگر قرابت دار ہے تو پھر اور حقوق بڑھ گئے. اسی طریقے سے غیر مسلم بھی ہمسایہ ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. سورہ بقرہ میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. یہ ایمان والوں پر فرض ہے، یہ ان سے تقاضا ہے اللہ کا. اللہ نے کوئی مشورے نہیں دیے ہوئے. یہ سمجھیں کہ جی اللہ نے حلال کھانے کا کہا، سچ بولنے کا کہا. اللہ نے مشورہ دیا جس کا دل کرے کھا لے اور جس کا دل کرے سچ بولے، جس کا دل کرے جھوٹ بولے حرام کھائے. نہیں، مشورے نہیں ہے، فرض ہے، حکم ہے. والجار ذی الجنب، اور اسی طریقے سے اجنبی ہے، تمہاری کوئی قرابت داری نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے. والصاحب بالجنب، اور اسی طریقے سے جو آپ کی وقتی مصاحبت میں آ گیا. یہ وقتی مصابہت ہے نا، جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں دوسرے کا خیال رکھنا. بس میں بیٹھے ہیں تو اب 1.5 سیٹ خود کور کر لی اور اس کو آدھی سیٹ دے رہے ہو، تو یہ وہ وقتی طور پر مصاحبت کر رہا ہے نا تمہارے ساتھ. یا کوئی ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو، وہ سگریٹ سے اسے نفرت ہے تو تم سگریٹ پی پی کے دھواں اس کے اوپر پھینک رہے ہو. ٹھیک ہے نا، تو اس کا خیال رکھو. اتنا اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں یورپ میں ہیں، نمازیں یہاں ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے. یہ چیزیں آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی، یہ ملتی ہیں یورپ کے اندر. اسلام کا یہ حصہ یہاں نہیں ہے، وہاں ملتا ہے. اور وہاں نمازیں نہیں ہوتی،
روزے نہیں ہوتے، داڑیاں نہیں ہوتی، تو وہ یہاں رکھ لیتے ہیں. وصاحب بالجنب وابن السبیل، اسی طریقے سے مسافر کے اندر گھر میں کوئی جیسا بھی ہو نا. اب دیکھیں میں صرف ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں. بے شک کوئی گاڑی کے اوپر ہی جا رہا ہے نا تو اس کو پرابلم ہو سکتا ہے. میں ایک رات جو ہے وہ یہاں سے 10 دے کے جا رہا تھا، فقیر والی کراس کی میں نے، تو میرا گاڑی کا پچھلا ٹائر جو ہے نا وہ کھول کے گیا، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ میں نے سوچا کہ بس میرے لیے تو اب پرابلم ہی ہے، کیونکہ میں تو گاڑی کا ٹائر بھی نہیں کھول سکتا، میری وہ کمر وغیرہ کا مسئلہ ہے نا. تو وہ تو خیر کھل گیا تھا، تو اس کے نیٹ شیٹ سب گم ہو گئے تھے، تو کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا. تو میں نے کہا جی اب کیا. خیر میں وہاں تھوڑی دیر ہی کھڑا ہوا، تو بلکہ کھڑا ہوا ہی نہیں، وہ گاڑی کی آواز سن کے ایک دو بندے بھاگ کے آئے. تو انہوں نے کہا جی ہم بلا کے لاتے ہیں. وہ بلا کے لائے، جو مطلب مکینک کو، یا آپ سمجھ لیں وہ جو پنچر وغیرہ لگاتے ہیں نا، ان کے پاس ہی سارا حساب کتاب ہوتا ہے. تو وہ بہرحال انہوں نے کوئی مجھ سے اضافی پیسے بھی نہیں لیے، معقول پیسے لیے، اور وہ کام کر کے انہوں نے جو ہے وہ بلا کے لائے. ذرا پیسے تو اس نے لینے تھے جس نے کام کیا. تو وہ میں بہرحال پہنچ گیا اپنے گھر. تو اب آدمی اگر سمجھے جو گاڑی لیے پھرتا ہے، بھائی کیا ضرورت ہے اس کو، ہاں؟ تو کوئی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، ٹھیک ہے. وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو غلام ہیں، کنیزیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا جو بھی اترانے والا ہو، شیخی خور ہو، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور دوسروں کو انسان نہیں سمجھ رہا. جب کسی کا حق نہیں دے رہا تو اس کا مطلب اپنے آپ کو بہت چیز سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، یہ سمجھ لو. جب اللہ محبت نہیں کرتا اگر تم ماں باپ کے حقوق نہیں دیتے، اللہ کو محبت نہیں کرتا اگر بیوی شوہر کے حقوق نہیں دیتی، شوہر بیوی کے حقوق نہیں دیتا، والدین اولاد کے حقوق نہیں دیتے، اولاد والدین کے حقوق نہیں دیتی، کوئی مسکین کے حقوق نہیں دیتا، یتیم کے حقوق نہیں دیتا، غلام لونڈی کے حقوق نہیں دیتا، کسی بھی انسان کے حقوق نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، ہاں، کسی کو کم تول کر دیتا ہے، کسی کو ملاوٹ والی چیز جو ہے وہ دیتا ہے، تو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو ظلم کرتا ہے. اللہ ایسے آدمی سے محبت نہیں کرتا. ایسے اب آپ دیکھیں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ناپ تول کی کمی کی وجہ سے برباد ہوئی، دنیا کے اندر عذاب آیا. وہ کوئی نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں آیا، یا ان کی داڑیاں نہیں تھی اس وجہ سے عذاب آیا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل. فرمایا اب دیکھیں یہ جو ہے نا، وہ یا آپ کو وقت دینا ہے، یا آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو مالی تعاون کرنا پڑے گا. یہ جتنے بھی حقوق کا تذکرہ ہوا نا، ان میں سے ہوا. تو مال جو انسان بناتا ہے نا، وقت خرچ کر کے بناتا ہے نا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر یہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اولاد پر بھی نہیں خرچ کرتے، بہن بھائیوں، مسکینوں، یتیموں، جو وہ دولت کے پجاری جو بن گئے. وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا، دولت کی پرستش کرنے لگا، وہ تو اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ بھوکا مار لیں گے. بعض لوگ اتنی دولت سے محبت کرتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ اولاد کو بالکل جو ہے وہ برے حال کے اندر جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے، علاج نہیں کروائیں گے. ایسے میں نے دیکھے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ علاج نہیں کروانا، صرف پیسے خرچ ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ جو ظاہر ہے جو اپنی اولاد پر نہیں خرچ کرتا، وہ یتیم کے اوپر کیا کرے گا، مسکین کے اوپر کیا کرے گا، کسی مسافر کی کیا مدد کرے گا، وہ تو نہیں کرتا کسی کی بھی. تو فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، دولت پرست ہیں، اللہ خدا پرستی کی جگہ روپیہ پیسہ کی پوجا کرنے والے ہیں، اس شرک میں مبتلا ہیں. فرمایا وہ خود بھی بخل کرتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر فضل کیا ہے. ظاہر بات ہے اگر وہ ظاہر کر دیں
تو کوئی مانگ لے گا، رشتہ دار مانگ لے گا۔ تو لہذا وہ رشتہ دار کو آتا دیکھ کر پہلے منہ جو ہے وہ مسکین جیسا بنا لیتے ہیں۔ تو اگر رشتہ دار نے کوئی مدد مانگ لی تو اس نے کہا جی میں تو بہت بڑا پریشان ہوں، کئی دن سے ہی سوچتا ہوں کہ کوئی میری مدد کر دے۔ تو فرمایا ان کے سامنے اگر کوئی آدمی انفاق کر رہا ہے، اب یہ آ گیا وہ انفاق، مال کا خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ بھی ایک بہت بڑا انفاق ہے نا۔ تو اب یہ جو ہے وہ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی اس طرح سمجھائیں گے کہ یار پیسہ ضائع نہ کرو، سنبھال کے رکھو، یہی کام آتا ہے، پیسے کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، پیسہ خرچ ہو گیا تو تمہاری کس نے عزت کرنی ہے۔ تو یہی مشورے پھر ان کو دیتے ہیں۔ فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے توہین امیز، یعنی عذاب بھی دیں گے ایسے ناشکروں کو اور ان کو ذلیل بھی کریں گے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی دوسرے ایمان والے کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے جاتا ہے، اس کی کسی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے، اس شخص سے زیادہ ثواب کمانے والا ہے جس نے 1 مہینہ مسجد نبوی میری مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ یعنی 1 مہینہ مسجد نبوی کا اعتکاف اور کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے ایک دفعہ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بہتر ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دکھاوے کے لیے، نام بنانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور حقیقت میں کیا ہے کہ یہ اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ریاکاری جو ہے نا، وہ حدیث میں آیا من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ کیا جتنا مرضی مال خرچ کر دیا لیکن وہ دکھانا چاہتا تھا تو وہ بے شک کہتا رہے کہ میں نے اللہ کے لیے خرچ کیا، فقد اشرکا، اس نے شرک کر دیا۔ وہ حدیث میں آتا ہے 4 آدمی جن کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، یا 3 آدمی ہیں یا شاید۔ تو اب وہ جو اللہ پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا کہ سخی کہے گا میں نے تیرے رستے کے اوپر خرچ کیا، عالم کہے گا میں نے دین کو اتنا پھیلایا، شہید کہے گا میں تیرے رستے پہ مارا گیا۔ بات درست ہے، اللہ کہے گا نہیں تمہارا مقصد یہ نہیں تھا۔ شہید کو کہے گا تو مارا تو گیا میرے رستے پر، انک قد قاتلت لئن یقال جریٌ، تو اس لیے جو ہے وہ لڑ رہا تھا کہ تجھے نشان حیدر ملے، تجھے لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ فقد قیلا، وہ کہا گیا۔ اسی طرح سخی سے کہے گا، فرمائے گا اس سخی کو، شہید کو اور اس عالم کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن گیا تو اس کو تو ملا بہت برا ساتھ۔ یعنی ایسے نیکوکار، ایسا خرچہ کرنے والے، خرچہ کرنے کے بعد بھی شیطان کے ساتھ انجام ہوگا ان کا۔ لہذا ضرورت نہیں ہے کسی کی کوئی، دیکھیں اگر تو بعض اوقات ایسا موقع ہوتا ہے جہاں اللہ کے رستے پہ دیا ظاہر کرنا پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں، کہتے ہیں کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو غزوہ تبوک؟ تو ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں سب کچھ لے آئے، تو خود ہی ظاہر کر۔ یا فرض نماز، آپ کوئی آدمی کہا جی میں فرض نماز اس لیے مسجد میں جا کے نہیں پڑھتا کہ لوگوں کو دکھاوا ہو جاتا، نہیں، فرض ادا کریں آپ۔ البتہ کسی فرد کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں نا معاملہ، کسی بندے کا، تو کوشش کریں کہ اس سے پھر کوئی امید نہ رکھیں، اور ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر کبھی آپ کو غصہ نہ آئے کہ جی اچھا یہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے زکوٰۃ دی تھی، ہن منہ پرے نو کر کے لنਘ گیا،
پھر یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، نیکی کر دریا میں ڈال. تو پھر نیکی آپ نے دریا میں نہیں ڈالی ہے، وہ بھی آپ نے اپنے دل کے وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کی ڈائری پہ لکھی ہوئی ہے. کسی کے ساتھ کوئی نیکی بھی کی ہے نا تو بلا دو، اور امید ہی نہ رکھو کہ میں نے نیکی کیا تو یہ بدلے میں نیکی کرے گا. ہاں وہ کرے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن تم کیوں اس کو نوٹ کر کے بیٹھے ہو. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. تو کیا ہو جاتا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا کیا تھا ان کے لیے، کیا مصیبت آتی تھی ان کے لیے کہ اگر یہ خرچ تو کیا ہے اللہ کے لیے کر لیتے، یہ دکھاوا ریاکاری خام خواہ ضائع کر لیا اپنا، مطلب کام بھی کر لیا. وہ شہید نے جان بھی دے دی، سخی نے مال بھی خرچ کر لیا، اور عالم نے دین بھی پھیلا لیا، لیکن وہ دکھاوے کی وجہ سے سارا دن روزہ رکھا لیکن دکھاوا آ گیا، ضائع بھی کر لیا. تو فرمایا کہ کیا ہو جاتا ہے ان کو کہ جو کچھ انہوں نے جب وہ خرچ کیا تھا یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، اللہ بدلہ دینے والا ہے. یہ ریاکاری کا مظاہرہ نہ، یہ ان کے ریاکاری کا مظاہرہ نہیں ہوتا، دل میں آ جاتی ہے نا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، تو کسی کو نہ بھی پتہ چلتا تو اللہ کو تو علم ہو ہی جاتا نا، اللہ سے تو چھپی نہیں رہتی تھی نا. کہ اگر سارا شہر تاڑی مارے گا کہ جی واہ کیا حاجی صاحب نے خرچہ کیا ہے، کیا کام کر دیا ہے، تو پھر ہی میرے نیکی جو قبول ہوگی، یہ تو نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. ان تکو حسنا، اگر کوئی نیکی ہوگی یضاعفھا، وہ اس کو بڑھا کر دے گا. جو عمل اللہ کے لیے کیا ہوگا وہ نوٹ کر لیں. اس میں صرف یہ بات نہیں ہے، ماں باپ، بیوی، بچے، اولاد، بہن بھائی، ہمسائے، دوست، احباب، جو بھی نیکی کی ہے اللہ کے لیے کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا یضاعفھا، وہ اس کو بڑھا کر دے گا. وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ حقوق العباد اور جس کا آغاز ہمیں اپنے گھر سے کر دینا چاہیے. اگر ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہی جو ہے وہ ان کو ہی ہم ان کے حقوق نہیں دے رہے، ہم اپنی بیوی کو اس کے حقوق نہیں دے رہے، اولاد کو نہیں دے رہے، پھر ہم سائے ہیں دائیں بائیں تو دور. وہ پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ آغاز جو ہے نا وہ نزدیک سے ہی ہونا چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمین والمسلمات.